حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برنباس میں ہے، ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، اور ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے افضل نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پہ ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے میں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ تو حضور کا نام اس نے سر فہرست لکھا، اس نے کہا سچی بات ہے کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں تاریخ عالم اس کی مثال آنے سے قاصر ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی حضور چادر عنایت فرمائیں، امی جان مانگ رہی۔ تو حضور نے فرمایا بیٹا ماں سے پوچھو۔ تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت فاطمہ کا بدن، حضرت خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ عرض کی حضور لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت۔ تو کہا حضور میں نے اس لیے چادر مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح مثال ایسی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا، اور وہ یہ کہ حضور کی مجلس لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا گم ہے، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، دعا کریں میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور باب اجابت کھل جاتے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کی حضور اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں، ابھی ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ وہاں اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب باپ نے یہ بات سنی تو اس نے دوڑ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ بے چین ہے، کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں خود بھی ملوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، تجھے روکتا نہیں، لیکن تمہیں جو بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، بلکہ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چر جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ یہ جو 10-10 20-20 لاکھ روپے لگا کے نمائش کرتے ہیں شادیوں کی، کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ ہمارے وہاں دیہاتوں میں تو یہ ہے کہ چارپائیوں پہ جہیز بچھا دیا جاتا ہے اور ایک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ، اور پھر محلے بھر کی خواتین آتی ہیں اور جہیز دیکھتی ہیں، اور چوپالوں میں بیٹھکوں میں بات ہوتی ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو بڑا جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے کہ گلی گلی تذکرہ ہو۔ تم نے تو داد وصول کر لی، لوگوں نے بھی دے دی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں۔ باپ کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی ان بیٹیوں کے دکھوں کا مداوع کس کے پاس ہے؟ بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں جن کا رشتہ بھی کوئی قبول نہیں کرتا، تمہاری بیٹی کا جہیز وہ بھی دیکھنے آئیں۔ تم نے تو داد لے لی،
لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگا اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ ہماری شریعت کا تو یہ مزاج ہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا پکاؤ، جب گوشت پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر ان تک خوشبو پہنچی اور وہ ضد کر بیٹھے تو غریب باپ ان کی ضد کیسے پوری کرے گا؟ ان بلکتے بچوں کو کون چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ معاشرے کے ان محروم طبقوں کو اور ان لاچار لوگوں کو اگر گلے لگایا ہے تو آمنہ کے لال نے لگایا ہے۔ تو حضور نے عزت دی تو کہا کہ اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت عیدگاہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، تو حضور رک گئے اور پوچھا کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اس بھری کائنات میں میرا کوئی نہیں۔ حضور نے رحمت کے بازو کھول لیے اور آغوش رحمت سے سمیٹتے ہوئے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں تو ہوں۔ پھر گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے اچھا لباس دو۔ جب اس کی مانگ سج گئی اور چہرے پہ خوشی آ گئی، احساس محرومی دور کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اما تردا ان محمدن ابو کا و عائشہ تا امو کا و فاطمہ بنت محمد اختو کا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ حضور کی انگلی تھام کے عیدگاہ جا رہا ہے، اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن آج یتیمی کا مزہ ہی آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو ان محروم طبقوں کو، ان لاچار طبقوں کو گلے سے لگایا ہے تو آمنہ کے لال نے لگایا۔ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور کے پاس آئی اور عرض کی حضور میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ حضور فرمایا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ تھی، کہا کہ میں نے وہاں کرنی۔ حضور اس کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کیا اور گھنٹوں اپنی باتیں سناتی رہی، اور آقا کریم کان لگا کے باتیں سنتے رہے۔ صحابہ بڑے بے چین تھے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں، حضور کا بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور کڑکتی دھوپ میں یہ حضور کو کھڑا کر کے بے مقصد باتیں سنا رہی ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود سن رہے تھے۔ جب تھک ہار کے وہ جانے لگی تو عرض کی حضور اس کی تو کوئی نہیں سنتا، اور پورا مدینہ جانتا ہے اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کا قیمتی وقت اور اتنا وقت اسے دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنو کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو آج اس یتیم کو، اس لاچار کو، اس مجبور کو اگر آپ کہو کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، میرے پاس دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گا منہ دوسری جانب کر، میں تو دم دم محمد محمد بولوں گا، میں اٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا، میں تو بیٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا۔ مجھے تو شناختی حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنا بھی رنگ آپ کو نظر آتا ہے، جتنا بھی جمال نظر آتا ہے، جتنی بھی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، جتنا بھی درد دل نظر آتا ہے، یہ ساری دین ہے آمنہ کے لال کی۔ اور اگر حضور تشریف نہ لاتے تو جو وحشت اور جو بربریت پھیل چکی تھی، آپ منڈی مویشیاں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خریدنے کے لیے ان کو چلا کے دیکھا جاتا ہے، ان کے منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہی انسان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اس کی پشت پہ وزن رکھا جاتا تھا، پھر چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، تاکہ اسے کے حساب سے اس کو بولی دی جا سکے۔ یہ تھی ذلت انسان کی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اور غلام کی حالت یہ ہے، آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تجھے اپنی اوقات بھول گئی ہے، اور اس پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں۔ تو غلام تو آقا کا جوتا بھی بغیر اذن کے چھو نہ سکے، اور میرے حضور تشریف لائے
اور معراج پہ گئے, واپس پلٹ کے ارشاد فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. کیا خیال ہے, سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی, اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گئے ہوں گے. علامہ نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے اسرار و رموز کے اندر کہ اسود نامی شخص جو تھا یہ عرب میں سب سے کالے رنگ کا شخص تھا, نام بھی اسود تھا, رنگ بھی کالا تھا, ذات کا حبشی تھا, کوئی اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا. جب اسلام کا اجالا چمکا اور نور چمکا تو یہ حضور کے پاس سیدھا حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لے آؤں, میں ایمان قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا. جنت کی بشارت دی جا سکتی تھی, دوزخ سے نجات کا پروانہ تھمایا جا سکتا تھا, لیکن حکمت والے نبی نے کیا فرمایا. اسود جس کو پورے عرب میں اپنے پاس کوئی بٹھاتا نہیں تھا, حضور کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا. تو مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. جس صف میں وہ بیٹھتے ہیں اسی صف میں تو بیٹھے گا, اور اگر تو پہلے آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر دے. اس نے کہا معاشرہ تو مجھے عزت نہیں دیتا اور اسلام مجھے یہ وقار دیتا ہے, فرمایا یہی اسلام ہے. تو اس نے کہا پھر ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. اقبال نے کہا اسود از توحید احمر می شود, خیش فاروق و ابو ذر می شود, کہ اسود توحید کے فیضان سے گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھے جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے, اور ابو ذر اور عمر جو ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے اسلام کا دیا ہوا نظام, اور یہ ہے مصطفیٰ کا لایا ہوا انقلاب, اور یہ ہے میلاد النبی کا فیضان. اس لیے ایک دن کا میلاد یا ایک شب کا میلاد کیا, ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو. ہمیں زندگی کی ساری خوبیاں اور سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی, نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں, تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے, ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی, تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب, پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبیں, اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد, محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی آخری سانس تک نصیب رکھے. اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو تو ایک شعر نتیجتاً رس کے طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کر لو تو رب کہتا ہے کہ لوح بھی تمہیں دے دیں گے, قلم بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ قائم ہو جائے, اور میلاد حضور کے ساتھ وفاؤں کا اظہار ہے, یہ میلاد ہماری پوری زندگی کے اوپر چھا جائے اور لمحہ لمحہ اسی خوشبو میں گزارے, اسی روشنی میں گزارے. یہی پیغام ہے, یہی سوچ ہے, اور میلاد اسی نور کا اور اسی اجالے کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم.